سامعین، حاضر ہیں آپ کے سامنے ٹرو نالج اینڈ کرنٹ افیئر سپورٹس چینل کی طرف سے، اور امید کریں گے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ آج آپ کو ایک بہت ہی انفارمیٹیو پروگرام کرنے جا رہے ہیں کہ آج سے 1000 سال پہلے مسلمان علمی سطح پر، علمی تحقیق کی سطح پر کس جگہ پر فائز تھے۔ تو چلتے ہیں جی۔ آج ایکسپریس نیوز کے اندر کالم چھپایا جی راؤ منظر حیات صاحب کا صرف 1000 سال پہلے۔ تو اس میں آپ دیکھیں جی، آپ کو بتاتا ہوں جی یہ کس موضوع کے اوپر ہے۔ یہ جی راؤ منظر حیات صاحب ہے، غلام گردش کے ٹائٹل سے یہ کالم لکھتے ہیں، اور کالم کا عنوان ہے صرف 1000 سال پہلے۔ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جی الجاحظ بصرہ میں پیدا ہوا تھا، اور بنو عباس کی اس وقت حکومت تھی۔ بنو عباس کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بچے تھے، ان کی حکومت، ان کی نسل۔ تو الجاحظ کے والد اور دادا سیاہ فام تھے، اور علم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ سارا دن اونٹ چراتے تھے اور مچھلیاں پکڑتے تھے اور گلیوں میں فروخت کر دیتے تھے، ایک انتہائی غریب بنا سطح کی زندگی گزارے تھے۔ تو جو وقت اس بچے کے پاس بچ جاتا تھا، وہ بصرہ کی مرکزی مسجد میں جا کر علماء کی صحبت میں بیٹھتا تھا۔ اس وقت کے جو علماء تھے، اس وقت کے جو، یہ میں بات کر رہا ہوں، ٹارگٹ کر رہا ہوں آج کے علماء کو، آج کے مولویوں کو۔ دیکھیں ذرا، اس وقت کے علماء سائنس، ادب، تحقیق، قرآن اور حدیث پر ہر زاویے سے بحث کرتے تھے۔ الجاحظ کے پاس اتنا علم تو نہیں تھا کہ ان لوگوں کی فکری بحث میں حصہ لے سکے، مگر وہ ہر بحث کے چیدہ حصوں کو لکھ لیتا تھا۔ تحقیق اور علم کی طرف بڑھتے ہوئے جہان کو دیکھ کر والدہ نے ترغیب دی کہ باقاعدہ تعلیم حاصل کرنی شروع کر دے۔ ایسا ہی ہوا۔ الجاحظ نے بہت تھوڑے عرصے میں فلسفہ، لسانیات، شاعری، ادب، قرآن و حدیث پر عبور حاصل کر لیا۔ 25 برس بصرہ کے ہر اس صاحب علم کے پاس گیا جہاں اسے معمولی سی بھی نئی بات سیکھنے کو مل سکتی تھی۔ اس زمانے میں مسلمان علم کے دائی تھے، یونانی کتب کا ترجمہ ہونا عروج پر تھا۔ الجاحظ نے یونانی کتابوں کے عربی ترجمے پڑھنے شروع کر دیے۔ ارسطو کی فکر نے اس کے ذہن پر خاص طور پر اثر ڈالا۔ بہرحال اب ایک مچھلیاں فروخت کرنے والا علم کی اس شاہراہ پر گامزن تھا جو آج سے تقریباً 1000 برس قبل مسلمانوں کا وتیرہ تھا۔ یعنی کہ علم جو مسلمانوں کا مین مقصد تھا، وہ آج سے 1000 سال پہلے مسلمان پوری علمی دنیا کے اوپر، سائنسی دنیا کے اوپر چھائے ہوئے تھے۔ اس وقت کے یورپ کا حال بالکل وہی تھا جو آج کل کے مسلمان ممالک کا ہے۔ ہر طرح کی علمی تحقیق اور نئی بات سوچنے پر مکمل پابندی تھی۔ جس طرح آج ہمارے علماء کرام، مولوی صاحبان ذرا سی بات پر تنقیدی پہلو لے آتے ہیں، ہر بات میں کفریہ فتوے آئے تھے، اس وقت جو کرسچینٹی تھی یورپ کے اندر، تو وہاں کے ان کے جو پوپ تھے، پادری تھے، وہ بھی آج کل کی طرح ہمارے مولویوں کی طرح سوچتے تھے۔ آج فکری طور پر ہم لوگوں کی اکثریت ہر اس عمل سے ڈرتی ہے جو زندگی کی نئی جہتیں دکھا سکتی ہو۔ بغداد میں المامون کی حکومت تھی۔ خلیفہ بذات خود علم کی بے پناہ ترویج کا خواہشمند تھا۔ پوری دنیا سے علماء، محققین، سائنسدان، اہل فکر بغداد میں دربار سے منسلک ہونا اعزاز سمجھتے تھے۔ خلیفہ بذات خود یونانی کتابوں کے ترجمے کرنے میں مصروف کار رہتا تھا۔ یہ وہی ماحول تھا جو آج امریکہ، برطانیہ اور دیگر مغربی دنیا میں کافی حد تک موجود ہے۔ بغداد میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بیت الحکمت موجود تھی۔ الجاحظ اس لائبریری سے منسلک ہو گیا۔ اپنی ذہانت کی وجہ سے وہ تھوڑی ہی دیر میں خلیفہ کی نظر میں آ گیا۔ المامون نے اس کی حد درجہ تکریم شروع کر دی۔ اس وقت تک الجاحظ ان گنت کتابیں لکھ چکا تھا، تقریباً ہر مضمون پر دسترس رکھتا تھا۔ خلیفہ اس کی کتابوں کا حد درجہ دل دادا تھا۔ تو خلیفہ صاحب اس سے متاثر ہوئے، تو اس سے کہا جی کہ آج سے آپ میرے بچوں کے تعلیق مقرر ہو گئے ہیں۔ تعلیق مطلب استاد۔ تو جب بچوں نے دیکھا، کیونکہ الجاحظ چونکہ سیاہ فام تھا، حبشی تھا، کان بڑے بڑے تھے، اونٹ بڑے بڑے، تو بچے خوف زدہ ہو کے بھاگ گئے۔ تو بہرحال کافی کوشش کے بعد وہ نہیں پڑھا سکا۔ تو المامون جب وفات پا گیا تو واپس اپنے شہر بصرہ میں آ گیا بغداد سے الجاحظ۔ تو ایک دن اپنی لائبریری میں بیٹھا تھا، کتابوں کی پوری دیوار اس پر آ گری۔
وہ حد درجہ زخمی ہو گیا اور اسی کیفیت میں دم توڑ گیا۔ یہ 868 کا زمانہ تھا۔ اپنی زندگی میں الجاحظ نے 100 سے زیادہ تحقیقی کتابیں لکھی جو سائنسی اصولوں پر مبنی تھی۔ کئی ایسے نئے بنیادی اصول تھے جو الجاحظ نے ترتیب دیے تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایوولوشن مین ارتقاء، زندگی کے اندر جو چینجز آتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تو انسان ان کے ساتھ اڈیپٹ کرتا ہے، ایوولوشن کا بنیادی فلسفہ الجاحظ کا تھا۔ اس کی کتاب الحیوان میں یہ درج ہے کہ کس طرح جانور اور کیڑے مکوڑے اپنے آپ کو ہمہ وقت تبدیل کرتے رہتے ہیں، مگر آج تھیوری آف ایوولوشن صرف اور صرف چارلس ڈارون سے منسوب کی جاتی ہے۔ الجاحظ کا دور دور تک کوئی ذکر نہیں ہے۔ کتاب الحیوان کوئی معمولی تحقیق نہیں تھی، اس کے 7 حصے تھے اور اس میں 350 حیوانی نسلوں پر بحث کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ الجاحظ کی بھی اور بھی انگنت کتابیں ہیں، جس میں کتاب البخل، کتاب البیان ابھی موجود ہیں۔ 1000 برس پہلے مسلمان معاشرے علم دوست تھے۔ دنیا کی پہلی باقاعدہ یونیورسٹی مغرب میں نہیں تھی، یہ ایک مسلمان خاتون نے 10 صدیاں پہلے آج کی تیونسیا میں قائم کی تھی۔ اس عظیم خاتون کا نام فاطمہ الفہری تھا۔ والد سے جو دولت اس کے حصے میں آئی، یعنی اس وقت آج سے 10 صدیاں پہلے بھی والدین اپنی بیٹیوں کو حصہ دیتے تھے۔ والد سے جو دولت اس کے حصے میں آئی، اس سے فاطمہ نے پورے 18 برس بذات خود کھڑے ہو کر ایک عظیم مسجد اور درس گاہ بنائی۔ اس کا نام آبائی گاؤں کے نسبت سے الکاروان رکھا گیا۔ یہ پوری دنیا کی پہلی باقاعدہ یونیورسٹی تھی۔ سامعین، تو یہ بھی آپ کو آج علم میں اضافہ ہو گیا ہے کہ فاطمہ نامی خاتون نے والد کے وراثت میں ملے ہوئے حصے سے 18 سال لگا کر ایک یونیورسٹی بنائی، دنیا کی پہلی یونیورسٹی بنائی، اس کا نام تھا الکاروان۔ اس میں فلسفہ، مذہب، طب اور سائنسی علوم پڑھائے جاتے تھے۔ اس کے بعد طالب علموں کو ڈگری بھی دی جاتی تھی۔ اس زمانے میں تعلیم مکمل ہونے پر ڈگری دینے کا کوئی رواج نہیں تھا، مگر فاطمہ نامی اس علم دوست خاتون نے پوری دنیا کو ایک نئی روایت سے آشنا کیا۔ یہ وہ مسلمان معاشرہ تھا جس کا ذکر اب صرف اور صرف کتابوں میں ملتا ہے۔ اہم ترین نکتہ یہ ہے کہ مسلمان سائنسدان اساتذہ اپنے اپنے معاشروں کے سب سے قابل عزت طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ مسلمان معاشروں کے اندر جنگ و جدل اور اقتدار کو برقرار رکھنے کے جذبے تو موجود تھے، مگر ان کی اکثریت اہل علم کو اپنے قریب رکھتی تھی۔ جیسے اب پہلے ہم نے ذکر کیا الجاحظ کا، پھر فاطمہ کا، بھی تیسرے شخص اسماعیل الجزاری کا ذکر ضرور کروں گے۔ یہ بتا رہے ہیں راؤ صاحب، یہ اپنے دور کا ایک حیرت انگیز دماغ تھا جو نئی مشینیں بنانے کا شوق رکھتا تھا۔ 1136 عیسوی میں پیدا ہونے والا اس جینیس کا نام کہیں بھی نہیں سنا ہوگا۔ الجزاری نے 1206 میں کرینک شافٹ بنایا۔ اس میں توازن کے لیے اس نے ایسے پہیے لگائے جو بالکل متوازن تھے۔ اس شافٹ سے الجزاری نے پانی کو مشین کے ذریعے نکالنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ مشین مکمل طور پر آٹومیٹک تھی اور اسے چلانے کے لیے انسان کی ضرورت نہیں تھی۔ اس عظیم دماغ نے ہائیڈرو پاور کے ذریعے چلنے والی مشین ایجاد کی جو دریا یا جھیل کے پانی کو پائپوں کے ذریعے آبادی تک پہنچاتی تھی۔ آپ ششدر رہ جائیں گے۔ فلش یعنی پانی کے ذریعے فضلے کی نکاسی کا پہلا کامیاب تجربہ بھی اسی شخص نے کیا۔ اس نے ہاتھ دھونے کے لیے ایک بیسن بنایا، جب وہ پانی سے بھر جاتا تو ایک لیور کے ذریعے اسے خالی کر دیا جاتا تھا۔ اس عظیم دماغ نے پوری دنیا میں پہلا آٹومیٹک دروازہ بنایا۔ یہ لوہے کا دروازہ تھا اور ایک مشین کے ذریعے اس میں 4 بولٹ تالے لگے ہوتے تھے۔ ماضی کے یہ مسلمان مرد اور عورتیں حیران کن حد تک علم دوست اور زمانہ شناس تھی۔ تو آج آپ کو میں نے بتایا ہے معزز سامعین کہ اسلام اور مسلمان بڑے ترقی پسند، جدت پسند لوگ تھے مسلمان آج سے 1000 سال پہلے۔ اس وقت کے جو علماء تھے وہ تحقیق کرتے تھے سائنس کے اوپر، فلسفے کے اوپر، لسانیات کے اوپر۔ وہ فتوے بلا وجہ فتوے نہیں دیتے تھے، ذرا ذرا سی بات پر فتویٰ نہیں دیتے تھے۔ تو دیکھیں اس وقت معاشرے میں کتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور ان کی تحقیق کتنی تھی۔ الجاحظ کے بارے میں آپ لوگ یقیناً نہیں جانتے ہوں گے، اس کے بعد فاطمہ نامی خاتون کو نہیں جانتے ہوں گے جس نے پہلی یونیورسٹی بنائی، اور اسماعیل الجزاری صاحب کو نہیں جانتے ہوں گے۔ تو اس میں میں شکریہ ادا کروں گا غلام گردش کے نواز سے کالم لکھنے والے راؤ منظر حیات صاحب کا کہ انہوں نے بہت اچھی کوشش کی ہے
اور ہمیں ایسے ہی کالم نگار چاہیے جو معاشرے کے اندر ایک تحقیق کا جذبہ پیدا کر سکے۔ تو میں امید کروں گا آپ لوگ اس کو تفصیلاً سنیں گے، اس سے آپ کے جنرل نالج میں اضافہ ہوگا، اور آپ لوگ آج کل کے مولویوں سے بچے رہیں گے۔ شکریہ، اور میں علماء کرام سے بھی گزارش کروں گا، خدا رب بلا وجہ فتوی نہ دیا کریں۔ شکریہ، یا حیو یا قیوم۔ امید کروں گا آپ کو یہ ٹرو نالج کی طرف سے پیش کی گئی ویڈیو پسند آئے گی۔ شکریہ، سیدنا کریم صلی اللہ